السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں 5 راتوں میں طاق کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صرف 27 ہی کو آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہر طرف دوسری مساجد میں قرآن ختم ہو گیا ہے، ہنگامہ ہے، لوگ نئے کپڑے پہن رہے ہیں، جسمانی طور پر خوش ہو جا رہے ہیں. حالانکہ یہ بات یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 25 اور 27 کو بھی طاقت ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں علامتیں بتائیں. دیکھو، دوسرے دن جو صبح سورج طلوع ہوگا اس کی ہلکی ہلکی شعائیں رہیں گی، رات ٹھنڈی ہو جائے گی. اللہ کے نبی نے بتایا، مگر ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان پورا عشرہ جاگیں، اور خصوصاً آخری جو تاخرات ہے ہفتے کو یا اتوار جو آئے گی اس کو بھی مکمل طور پر ہم جاگنے کی کوشش کریں. صرف 27 کو جاگ لینا، قرآن ختم ہو گیا، بس اس کے بعد مساجد سے اپنے رشتے ناطے کو توڑ لینا، میں سمجھتا نہیں ہوں یہ صحیح نہیں ہے. لہذا اللہ سے دعا کریں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے رمضان کا اور بقیہ جو عشرہ ہے اس کو مکمل طور پر جاگنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور 1-2 باتیں ہیں. رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہے، جہاں کہیں رہیں آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں. اور اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اصل میں وہ زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیے میری طرف، ایک آدمی اپنے زبان سے کچھ نہیں بولتا، خالی انگلیوں پر ایسا گنتے گیا تو وہ ذکر صحیح نہیں، منافق کا ذکر ہے وہ. لہذا سب سے پہلے جس ذات کو آپ یاد کر رہے ہیں اس کی عظمت، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو. میں کس کو یاد کر رہا ہوں؟ اللہ کو یاد کر رہا ہوں. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی نا، زبان خود بخود چلنے لگے گی. اور آپ جو تسبیح بیان کر رہے ہیں وہ سمجھو کیا پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ بولے تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. سبحان اللہ بولے تو اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ اکبر بولے تو اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ہم ان تسبیحات کو سمجھنے کا، ہمارا زندگی میں انقلاب آ جائے گا. اللہ اکبر بولے تو کوئی بھی بندہ اللہ اکبر حقیقت میں اگر گہرائی سے بولا، اسے زندگی میں کبھی بھی ذرہ برابر تکبر نہیں آنا. ہم اللہ اکبر بولتے جا رہے ہیں، دوسری جگہ تکبر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں ان تسبیحات کے معنی مفہوم کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو الفاظ آپ بولے صاف بولیں. بعض لوگ دیکھے یہ سبحان اللہ طریقہ نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ پورے شعور سے بولو، پورے احساس سے بولو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھا کر بولو. اور یاد رکھیے، جب ہم اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، ماشاءاللہ ان انگلیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ انگلیاں قیامت کے دن بات کریں گی، کہیں گی اے اللہ یہ وہ انگلیاں ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کی جو ذکر ہے وہ ذکر کیا جاتا تھا. لہٰذا ذکر نہیں، زیادہ ذکر کرنے کا اللہ ہمیں حکم دیا ہے. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا زیادہ ذکر کرنا چاہیے. تو یہ جہاں کہیں بھی رہیں، آپ باہر بھی جائیں، ذکر کرتے رہو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک دن میں 12,000 مرتبہ سبحان اللہ بولتے تھے. کتنے مرتبہ؟ 12,000. ایسے ذکر سے ہمیشہ ہماری زبان تر رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے، ان دنوں میں ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن دعاؤں کا طریقہ نہیں جانتے. وہ بھی ذرا سن لیجئے. دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے. اللہ کی تعریف اپنی کوئی زبان میں بھی، الحمدللہ رب العالمین ایسے. دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. جب تک اللہ کی تعریف نہیں کرتے، نبی پر درود نہیں بھیجتے، دعا عمر رضی اللہ عنہ بولتے زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹک جاتی ہے. ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بیٹھ کر جو ہے دعا کر رہے ہیں مگر درود نہیں پڑھ رہے ہیں. تو نہ دعا ختم ہوئی تو آپ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے دعا تو کی مگر میرے اوپر درود نہیں بھیجے کی وجہ سے اتنے جلد بازی کی، لہذا دو ادب ہو گئے۔ تیسرا ادب دعا کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ اے اللہ اب تک میرے سے سامنے پیچھے بڑا چھوٹا کوئی بھی گناہ ہوا ہے، اللہ سب سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ تو یہ گناہ کی مغفرت چاہتے چاہتے بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اگر آپ درود پڑھ کے ڈائریکٹ مانگنا شروع کریں تو اللہ اور آپ کے درمیان میں گناہ رکاوٹ بن رہا ہے دعا کی قبولیت کے واسطے۔ اس لیے گناہ کا مکمل طور پر اقرار کر کے آگے بڑھیے، اور اس کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، ملک کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بندہ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے بندے اپنے بھائی کے لیے تو نے جو مانگا تیرے لیے بھی وہی ہے۔ اس لیے اسلاف کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے تھے۔ اور دعا کا ادب بھی یہی ہے، ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ادھر ادھر نہیں دیکھنا، موبائل نہیں اٹھانا، بلکہ جب بڑے آدمی سے بات کرے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے نا۔ ویسے اللہ کے سامنے جب دعا کرتے ہیں تو دعا کے آداب کا خیال رکھیے۔ معزز حاضرین، 28ویں پارے میں جو اہم باتیں ہیں انشاءاللہ ایک آدھے سوا گھنٹے میں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 28واں پارہ ہے اسے کہتے ہیں قد سمع، قد سمع 28واں پارہ ہے۔ علماء کہتے ہیں اس پارے کی پوری صورتیں مدنی ہیں، مدینے میں اتری ہجرت کے بعد، اور اس صورت کا جو پارے کا آغاز ہوتا ہے سورۃ المجادلہ سے، اور اس پارے کا اختتام ہوتا ہے سورۃ التحریم سے۔ بڑا اہم پارہ ہے۔ آپ دیکھیں گے جیسے جیسے قرآن ختم ہوتا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی آیتیں مگر معنی بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالی بڑے واسع انداز میں اور جو ہے کشادہ انداز اس کو بیان فرماتا ہے۔ دیکھیے المجادلہ، مجادلہ یہ اصل جھگڑا کرنے والا۔ اصل میں کیا ہوا، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ شاید عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، نام یاد رکھیے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ ان کی ایک بیوی تھی جن کا نام تھا خولہ۔ یہ خولہ جو نام تھا اس کے دو نام آتے ہیں، بعض لوگ ملتے ہیں خولہ بنت مالک، بعض کہتے ہیں کہ خولہ بنت ثعلبہ، یہ دونوں نام مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک دن کیا کریں انہوں اوس بن صامت، یہاں خواتین نے لکھی ہے دونوں مل کر سنیں، یہ شوہر بیوی بھی۔ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیوی سے کیا کہا، تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، ایسا جملہ بولا۔ اور یہ دونوں شاید بوڑھے ہو چکے تھے، دونوں اوس بن صامت بھی ان کی بیوی ذرا بوڑھے ہو چکے تھے، اور اوس بن صامت انصاری رضی اللہ عنہ ذرا عمر بھی ہو گئی تھی۔ تو حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگتے ہوئے آئی، کیا کہنے لگی، یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہہ دیا ہے کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ یہ کیا ہے، جاہلیت میں اگر کوئی ایسا بولا تو طلاق واقع ہو جاتی، ایسا بولے تو دونوں الگ الگ ہو جانا، ایسا تھا وہ۔ یہ اسلامی شریعت کا پہلا واقعہ تھا، اور اس واقعے میں ماں کا مذاق اڑایا گیا۔ اپنی بیوی کو کیا کوئی اپنی ماں بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، لہذا بولا تم میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یہ جملہ بول دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے کیا کہا، خولہ یہ اسلامی شریعت کا پہلا واقعہ ہے، اب تک اس سے پہلے واقعہ پیش نہیں آیا، اور اسے بولتے زہار، یہ کر لیتے تو شوہر بیوی دونوں الگ ہو جانا تھا۔ تو خولہ نے کہا یا رسول اللہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، وہ اکیلے رہ بھی نہیں سکتے، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ ذرا انتظار کرو، آسمان سے وحی آنے دو، آسمان سے تھوڑی وحی آنے دو۔ تو یہ بات بھی سن لیجیے آپ، آج کے درس کی اہم بات ہے یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ختیجہ سے لے کر وہ کہاں تک لونو سلسلہ چلتا ہے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں تھیں ان بیویوں میں اگر وہی آنا بولے تو عائشہ کی باری میں، عائشہ کے کمرے میں، عائشہ کے بستر میں، عائشہ کے لحاف میں آتی تھی ماشاءاللہ، اور کسی بھی اللہ کے نبی کی بیوی کی باری میں کبھی بھی وہی نہیں آتی تھی۔ آتی تو عائشہ کمرہ ہونا، عائشہ کی باری، عائشہ کا بستر، عائشہ کے بچھٹ، وہاں رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی۔ یہ عورت آ کے جو نبی سے بات کرنے لگی تو عائشہ کیا کہتی ہیں
اللہ کے نبی نے خولہ سے کہا ذرا انتظار کرو، تو عائشہ بولتی ہیں ایسے وقت میں نے کچھ گفتگو جیسی آواز سنی۔ گفتگو جیسی آواز کیا تھی؟ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان آیتوں کو لے کر اترے تھے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں جو گفتگو کر رہی ہے اللہ نے سن لیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کی بات کو سن لیا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی بیوی کو یہ نہیں کہنا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو۔ اس میں کیا ہوا؟ ماں کا مذاق اڑایا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ غلط بات ہے، یہ نہیں بولنا۔ کوئی بھی بیوی اپنی بیوی کو تمہیں میرے ماں کی طرح ہیں، میرے ماں کی پیٹ کی طرح ہیں، ماں کے پیٹ کی طرح ہیں، ماں کی پیٹ کی طرح ہیں، کبھی نہیں بولنا۔ یہ کیوں؟ منکر ہے، اور کہا یہ جھوٹی بات ہے۔ اور ماں کا مذاق اڑانا تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ آدمی دوسرے بھائی بہن کا مذاق اڑائے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی اپنی ماں کا مذاق اڑائے تو کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ سے کہا خولہ اپنے شوہر سے کہو کہ میرے قریب نہیں آنا۔ خولہ بولی جا کر اوس بن صامت سے میرے قریب نہیں آنا، لیکن کیا کرنا تم؟ یہ غلام آزاد کرنا، لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا۔ دیکھو اپنی بیوی کو ماں کی طرح بول ڈالے تو اسلام کتنا خطرناک کفارہ بتاتا ہے۔ یہ کرنا تم، یہ فائن بولتے سمجھئے نا، کیا کرنا؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، یہ غلام کو آزاد کرو۔ یہ دونوں اگر نہیں کر سکتے تو 60 مسکین اور فقراء کو کھانا کھلانا۔ جب تک یہ کفارے میں سے ایک کفارہ تو نہیں دیتے اس وقت تک جو ہے شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28ویں پارے میں یہ بتایا کہ ماں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسے کہہ دیتا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کفارے میں سے کفارہ دینا چاہیے۔ اور اللہ تبارک نے یہ بتایا جب تک کفارہ نہیں دیتا شوہر بیوی کے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور کئی باتیں بتائیں۔ اللہ نے یہ بھی کہا دشمن ذلیل کیسے ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ بھی بتایا، کیا بتایا؟ یہود اور کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ کیا تکلیفیں دیتے تھے؟ یہود نے تو نبی کو اتنی تکلیفیں دیں، اگر میں بولنا شروع کر 3 گھنٹے بول سکتے، اتنا تکلیفیں دیا۔ کیا بولتے تھے؟ دیکھیے ایک دن عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہود آ کر کیا بولے؟ السلام علیکم۔ دیکھیے السلام علیکم بولا تو تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس میں لام نکال ڈالے تو لام الف نکال ڈالے تو اس کا مطلب یہ ہوتا السلام علیکم اے محمد تم مر جاؤ، نعوذ باللہ۔ نبی کو آ کے وہ لوگ دعا دیتے تھے، بد دعا دیتے تھے، اے محمد تم مر جاؤ۔ اب کسی بھی شوہر کے بیوی کے سامنے شوہر کو اگر مرنے کی بد دعا دیا تو آج کون تک شوہر برداشت کرے گا اسے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ جوش میں آ گئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، موت کی بد دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دو ان کو۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو غلط جوش میں آ گئے تو کیسے سنبھالتے تھے؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ نہیں، رک جاؤ مہلن یا عائشہ۔ آپ نے کہا نرمی سے کام لو، جوش میں آنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھو کوئی بھی دشمن آ کے اگر ہم کو بد دعا کرا تو فوراً ریئیکشن نہیں لینا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور عائشہ اٹھ کر بھی ان پر بد دعا کرنے جا رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کے روک رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ عائشہ نرمی سے کام لو۔ نرمی جس بات میں ہوتی ہے تو نرمی کیا کرتی ہے؟ معاملے میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ اگر انسان سختی کرتا ہے تو وہ کام عیبدار ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا، دیکھو عائشہ انہوں جو ہمارے اوپر جملہ بول رہے ہیں نا اللہ قبول کرتا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نبی کی عبارت کیسے کرتا ہے؟ دیکھو انہوں میرے کو آ کے جو بول رہے ہیں کہ تم مر جاؤ اے محمد، یہ جملہ اللہ قبول کرتا نہیں۔ اگر میں ان کے اوپر بد دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جملہ قبول کرے گا۔ یہ بولنے کے بعد کیا بولتے تھے یہودی؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، ہمیں جا کے نبی کو تم مر جاؤ بولے تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا بولتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ گناہوں پر جرت مومن کو نہیں آنا، یہ
یہ گناہوں پر جرت اور طاقت کس کو آتی ہے؟ ایک یہودی کو آتی ہے، یہ کافر کو آتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اپنے زندگی میں، کیا تو بھی غلط کام کر کے اگر سزا نہیں ملے تو بولتے دیکھ میں کتنا بڑا گناہ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ غلطی ہے، یہ گناہوں پر جرت بندے کبھی نہیں آنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کیا تقدیر لکھی ہے، کیا کرتے تھے؟ اب مثال طور پر آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی دو ہی کان میں بات کرے تو میرے دل میں کیا آتا؟ میرے دل میں یہ آتا شاید میں غلط بول رہا ہوں، شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا۔ ایسا مجلس کے آداب بتائے گئے، کہیں کچھ لوگ بیٹھا تو آپس میں کان میں بات نہیں کر لینا۔ یہ کفار مکہ بھی یہودیاں کان میں بات کر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں کان میں جو بات کر لیتے اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ نے اور ایک بات یہ بتائی، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ غور سے سنیے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، سلفی عقیدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ نے 7 جگہ قرآن میں اشارہ کیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ جو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں آ جاتا۔ اگر ایسا کہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اگر آپ لیٹرین کو کہتے بھی اللہ ساتھ میں آنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں ہے، غلط جگہوں میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بولا تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے اہل علم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے بولا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس تفسیر کرنا چاہیے۔ اور معیت بھی جو آتی ہے اللہ کی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے معیت عام معیت، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا علم کافر کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم اطاعت کرنے والے کے ساتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مرد عورت سب کے ساتھ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اب دیکھیے مسجد ہے، اس میں CCTV کیمرہ لگائے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے کیمرہ؟ جہاں تک دیوار ہے تک پکڑتا، اس سے نہیں پکڑ سکتا۔ مگر اللہ کا علم تو ایسے ہے، اللہ نے کئی جگہ کہا اس کا علم بڑا ازلی اور ابدی ہے۔ تم سمندروں کی تاریکی میں چلے جاؤ یا ہوا میں اڑ کے چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے اس کے علم سے کبھی بھی باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ نے کیسے سمجھایا؟ دیکھو، اگر تم 2 ہو تو اللہ کا علم تیسرا ہے، اگر تم 3 ہو تو اللہ کا علم 4 ہے، اگر تم 4 ہو تو اللہ کا علم وہاں 5 ہے، اگر تم 5 ہو تو اللہ کا علم وہاں 6 ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا علم جانتا ہے معلوم؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کالی رات میں، یہ دیکھیے کالی رات میں کالی چٹان کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے۔ 3 تاریخوں کو مکمل طور پر اللہ کا علم ہے۔ لہذا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، مطلب یہ اللہ کا علم ہے، اس کا ارادہ، اس کی نگرانی ہر جگہ ہے، یہ معنی کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بعض جگہ بولتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، کیسے؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو خاص طور پر ان کی تائید کرتا ہے۔ اور اس طریقے سے اللہ نے کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یہ سورہ نحل کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ بھی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں تقوی پیدا کیا تو سمجھ جائیے قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے لیے شامل حال رہے گی۔ دیکھیے آپ رمضان میں کیسے متقی بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے لیے سارے مشکل راستوں کو بھی مکمل طور پر آسان فرما دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے منافقین کا انجام بھی بتایا، یہ بار بار قسم کھاتے ہیں، منافقین کا ذکر آگے آتا ہے۔ اور اس صورت کے آخری میں اللہ نے صحابہ کے بارے میں بتایا۔ آپ یہ بات یا آج کی رات میں نوٹ کر کے اٹھتے ہیں، نبی کے بعد اگر ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ کوئی جماعت بن سکتی ہے تو وہ حضرات صحابہ اکرام کے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو صحابہ کے نام، صحابہ کی سیرت جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج دیکھیے ہمارے درس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی آئی ہوں گی، آج ہم خاص طور پر بولتے یہ آج کل کیا ہے، نئی نسل فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگ رہی ہے یا کرکٹ کھلاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے یا سیریل میں جو لوگ آتے ہیں بچے پورا وسط کاپی کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بچوں کے
بات کرنے کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، یہ کر چلنے کا انداز پورا کیا ہو رہا ہے؟ ویسا پورا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر یہ لوگ یہ خبیث اور اپنے جسم کا دھندہ کرنے والوں کے پیچھے بھاگیں گے، ہمارے گھروں میں ہیرو ہیرونی پیدا ہوں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو ہر طرح کے فتنے سے بچانا، بولے تو صحابہ کی محبت گھول کے پلانا۔ اگر 2 سال کا بچہ ہے، 2.5 سال کا بچہ ہے، اسے بولنا دیکھو ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور ہر ماں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام یاد کرائے۔ امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، کان السلف يعلمون اولادهم حب ابی بکر و عمر كما يعلمونهم سورۃ من القرآن۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ ہمارے گزرے ہوئے لوگ اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ویسے ہی سکھاتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ یہ جو ہم لوگ بات کہہ رہے ہیں، آپ لوگ منہ بنا کر مت سنیے، بلکہ اس انداز سے سنیے کہ ہمیں اس رات میں صحابہ کے نقش قدم پر چلنا۔ دیکھیے، آپ لوگ اتنی دعائیں کرتے ہوں گے، ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہم میں سے کون ہے جس نے آج تک کی دعا کی ہوگی، اے اللہ ابو بکر کا ایمان ہے تو وہ مجھے دے؟ کیا آج کوئی خاتون ایسی دعا کرتی ہے، اے اللہ عائشہ کا علم ہے، میرا نام بھی عائشہ ہے، عائشہ کے جو اخلاق ہیں اللہ تو میرے اندر پیدا کر دے؟ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہمیں مکمل طور پر سیکھنا چاہیے۔ اور میں بولتا ہوں، دیکھیے، دنیا میں صحابہ کو چھوڑ کر 1000 مثالیں لو، 1000 حکایتیں سنو، کچھ بھی سنو، مگر صحابہ کا ذکر جب آتا ہے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور صحابہ کا ذکر آتا ہے تو ہمارے کان ایسے شوق سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ ختم نہیں ہوا تو اچھا رہے گا۔ ایسے صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں مکمل طور پیدا کرو۔ معزز حاضرین، خصوصاً آج کے نوجوانوں میں بگاڑ کا سب سے بڑا سبب کیا بولے تو ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ان کے دلوں میں صحابہ کی محبت اور ان کے دل میں یہ آ جانا، ذہن میں آنا، دماغ کے دریچوں میں آنا، صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل، اگر یہ محبت پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے نا، دوسری بڑی بڑی لمبی کوششیں کرنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کے بارے میں کیا کہا؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو کبھی اپنے ایمان کی خاطر اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو اپنے بھائی کو بھی چھوڑتے، اپنے خاندان کو بھی چھوڑتے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی مثالیں ہم آپ کے سامنے دیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کیسا تھا ایمان ان کا ایمان ایسے آزمائش آتی تو آزمائش پلٹ کر چلے جاتی، مگر وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرتے۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرق۔ اے معاذ، میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس میں ایک بات یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تب بھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا۔ معزز حاضرین، اس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پکڑ کے لے جا کے جے شری رام کے رانے لگانے کی بات کر رہی ہے۔ اس وقت ہم نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، آپ اگرچہ آپ کو مار دیا جائے مگر اپنا ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ پکڑ کے لے گئے، بولے عمار کیا بولو، اے عمار بولو اللہ کو گالی دو، رسول اللہ کو گالی دو اور کفر بکو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر بولے عمار اگر تم جو ہے کفر کا اقرار نہیں کرو گے تو ہم تمہاری گردن مار دیں گے۔ عمار رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ اپنے دل میں ایمان کو رکھ لیے، زبان سے کفر بک ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں مار ڈال رہے نہیں بولے تو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس آ کے یا رسول اللہ، یہ کفار مکہ مجھے پکڑ کے لے جا کے بول رہے ہیں تم کفر بولو، تم کو گالی دو، بول رہے کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار سے پوچھا عمار تمہارا ایمان کیسے تھا؟ جب تم نے اپنی زبان سے کفر بولا تو تمہارا دل کیسے تھا؟ کہا یا رسول اللہ میرے دل میں توحید تھی، مطمئن تھا، میں زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے بولا میں یہ۔ تو اللہ نے آیتیں اتاری الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر دل میں اطمینان ہے توحید سے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو کفر بولنے پر، شرک بولنے پر ابھارا
جا رہا ہے بول دینا مگر اپنی جان بچا لینا. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمار اگر یہ دوبارہ پکڑ کے لے گئے تو وہی ایکٹنگ کرنا جو اس سے پہلے تم نے کی. دیکھو یہ عمار رضی اللہ عنہ کو پکڑ کتنے مرتبہ لے جایا گیا، مگر عمار کا ایمان کیسے تھا. دیکھو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمار یہ دیکھیے عمار سر کے تالوں سے پیر کے تلوے تک مجھے ایمان نظر آتا ہے. ایسا ایمان کیا بولتے ہیں، ان کی ہڈی میں، ان کے گوشت میں، ان کے خون میں بھی ایمان تھا. یہی ایمان آج ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب طاقت دیتا ہے تو بڑی عجیب غریب طاقت دیتا ہے. وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہو رہی تھی. ہر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایک اینٹ اٹھا رہے ہیں، اینٹ ایک ایک اٹھا رہے ہیں، مگر عمار دو دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں. دیکھو ایمان کیسا ہے، ایمان کی طاقت ہے تو جسمانی طاقت بھی آتی، لے کے اٹھائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو دیکھا، یہ عمار ان کے یہاں دو اینٹ رکھنے کی وجہ سے مٹی آ گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے کندھے سے مٹی کو ہٹاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی تعریف فرمائے. کہنا یہ ہے اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مدد کے مستحق ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا، صحابہ جیسے اخلاق پیدا کرنا. صحابہ کیسے تھے ویسے ہر بات میں ماشاءاللہ ان کی کاپی کرو، دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے یا نہیں. ہر اٹھتے بیٹھتے صحابہ کا ذکر، صحابہ کا ذکر. ماشاءاللہ ہم تو بولتے صحابہ کے منہج پر چل رہے ہیں، منہج پر چل رہے ہیں، نمازوں کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو سلفی بن کے دنیا والوں کو بتاؤ. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ حشر اتاری. سورہ حشر، حشر کا معنی کیا ہے، جمع کرنا. اس سورت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ الحشر بولنے سے کراہت کرتے ہیں، بولتے تھے اس سورت کو سورۃ بنی النذیر بولو. اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے، یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں رہتے تھے. آج کل بھی دیکھتے ہیں یہودی آج بھی رہتے ہیں دنیا میں. تو یہودیوں کے 3 قبیلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کو مدینے سے نکالا. بولے مدینے سے نکل کے تم کہاں چلے جاؤ، خیبر چلے جاؤ. بڑی شرارتیں کرتے تھے یہ لوگ. کیا کرتے تھے، کفار کے مل کر نبی کو پریشان کرنا، کبھی جنگوں کا ماحول پیدا کرنا. کیا 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 یہودیاں دیکھیے، کبھی کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کو نیچے بٹھا کے اوپر سے چکی کا پاٹ گرا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی ناکام کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ واقعہ ہے، شاید غزوہ خیبر کا موقع، دیکھیے اللہ کے نبی کو مارنے کی کیسے جو ہے مکمل انہوں نے کوشش کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کرنے گئے. خیبر تقریباً مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہ وہاں گئے تو کیا ہوا، ایک سلام بن مشکم نامی ایک یہودی تھا، اس کی بیوی کا نام تھا زینب. وہ لوگ بھی زینب نام رکھتے تھے شاید. وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، اے محمد. وہ رسول اللہ نہیں بولتا، ایمان نہیں لاتا نا، اس واسطے تم نا بکری میں کون سا حصہ اچھا پسند. ہم گوشت لینے کا تو کیا کرتے ہیں، وہ بولتے ران کا فلاں فلاں. تو آ کر پوچھتی ہے گوشت کا کون سا حصہ تم نا پسند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بکری کی ران کا حصہ بڑا پسند ہے مجھے. تو کیا کری وہ کمینی عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے واسطے بکری کی ران میں زہر ملا کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ رکھ ڈالی. اللہ کے نبی اسے نہیں کھا رہے ہیں. آپ کے ساتھ ایک صحابی بیٹھے تھے جن کا نام تھا بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل قدر صحابی. اب لا کر رکھے تو کون نہیں کھائے گا، کسے معلوم ہے اس میں مطلب کیا تھا، زہر تھا. وہ صحابی اٹھا کر کھائے، فوراً انتقال ہو گیا. کن کا، وہ صحابی کا. روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس کو چکھا ہوگا، مگر وہ چکھا تو یاد رکھیے آپ، دنیا میں کوئی بھی زہر اس وقت تک مار نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. حقیقت ہے یہ. تو اللہ کے نبی نے اٹھا کر شاید چکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا. ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک حدیث لا کر اس کو حسن میں بتایا ہے. وہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ وہ بکری کی ران میں زہر ملا کر رکھا گیا تو اس ہڈی نے بات کرتے ہوئے کہا میرے اندر زہر ہے، مت لو مت لو. اللہ تعالیٰ نبی کی حفاظت کیسے کرتا ہے دیکھو، مت لو مجھے مت لو مجھے. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. تو بولتے جب نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے تو آپ نے کیا کہا؟ دیکھو 7 ہجری میں وہ زینب نامی عورت نے مجھے جو زہر دیا تھا وہ زہر کا اثر میں آج تک اپنے حلق میں محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھو 7 ہجری 8 9 10 11 اللہ کے نبی کے جسم میں شاید وہ 5 سال تھا مگر وہ زہر آپ کو مار نہیں سکا۔ بولنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی بڑی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو نکالا۔ بنو نذیر تو جو تھے ان کو بھی مدینے سے جلا وطن کیا گیا اور عمر رضی اللہ عنہ کیا کرے، مدینے سے آ کے خیبر میں بھیجے، ان کو خیبر سے نکال کے مکمل طور پر مدینے سے باہر کر ڈالے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے چاہے 10 دن پہلے جملہ کہا تھا، اے مسلمانوں یہود و نصارہ کو عرب سے نکالو۔ آج کوئی بھی عرب میں یہودی نصرانی نہیں ہے، اور سنیے بات یہ، آج عرب میں کوئی بھی یہودی نصرانی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے یہاں کام کرنے جاتا نا، کام کرنے جاتے، لیکن کوئی یہودی اور کرسچن ایسا نہیں ہے جس کے پاس سعودی نیشنلٹی ہو، یہ بولنے کا مطلب ہے۔ لہذا یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین مکہ مدینے کے علاوہ پوری جگہ رہتے ہیں، مکہ مدینے میں نہیں رہتے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے، یہ سعودی عرب کے خلاف پتہ نہیں لوگ کیا کیا بولتے ہیں اور کہاں کہاں سے ایڈٹ کر کے لا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے کہہ دیا نہیں بھائی آج کل مکے میں بھی جو ہے یہ ہو گیا، مدینے میں بھی کافی نہ جا سکتے کہتے، حالانکہ وہاں فون کر کے پوچھے تو بولتے کیا بھی ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اور ایسا ہی بولے کچھ لوگ، کیا بولے، مدینے میں بھی کیا بن گیا ہے، وہ تھیٹر بن گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ بات کی تحقیق کی گئی تو ہو سکتا ہے ریاض وغیرہ میں بنا ہو، لیکن مدینے میں آج تک وہ نہیں بنا ہے، مدینہ محفوظ ہے۔ لہذا ہم جو بات بغیر تحقیق کی آتی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو بات تحقیق کے ساتھ آتی ہے اسی کو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ مال فے بولے تو لڑے بغیر جو مال آتا ہے وہ یہ کس کو دینا چاہیے؟ فقراء و مساکین کو دینا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے اندر پائے جانے والے ایثار و قربانی کی تعریف فرمائی۔ کیا ہے اصل میں، ابو طلحہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر میں مہمان آئے، گھر میں مہمان کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیا کرے انہوں، اصل میں ایسا اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیے، اپنے بچوں کو جو کھانا دینا تھا وہ کھانا مہمان کو کھلا دیے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایسے کیا تھا، اپنے بیوی سے کہا تھا جیسے ہی مہمان آئے تو چراغ بجھا دو تاکہ میں ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ کھانے کی ایکٹنگ کروں۔ کھانا کم تھا اور وہ کھانا پورے مطلب جو لوگ مہمان تھا ان کھلانا تھا، تو کیا معلوم ہوا، میزبان بھوکا بھی رہ جائے مگر مہمان کو پوری طرح کھلانا کا بھیجنا چاہیے۔ یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ابو طلحہ کو بلایا، کہا ابو طلحہ تم نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اپنے بیوی کو بھوکا رکھا، مگر تم نے اپنے مہمانوں کھلایا نا۔ یہ ایثار و قربانی کا جذبہ اتنا عمدہ لگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ نے آیتیں اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اور اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا شیطان کیا کرتا ہے۔ دیکھو اب مثالی طور پر آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، ابھی رات ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھر گئے، شیطان کیا کرتا ہے، اتاخت اللہ کی اطاعت میں گزارے، تھوڑا وقت ذرا گپ شپ کر لو، ہم کیا کرتے ہیں، لیے موبائل فیس بک میں گئے، گانے گونے دیکھ لیے، عورتوں کی تصویریں دیکھ لیے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان اسے بولتے ہیں آپ شہد کی مکھی چننا لگا کے تماشا دیکھتے، یہ جملہ سنے ہوں گے آپ۔ شیطان کیا کرتا ہے، ذرہ وسوسے میں ڈل کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو آدمی شیطان کے وسوسے میں آیا انہیں اس کی سزا بھگتنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں کیا کہا، قیامت کے دن شیطان کھڑے ہو کر تقریر کرے گا، اے لوگو میں نے تم کو دنیا میں بگاڑا تھا، تمہیں بگڑ گئے تو میں کیا کروں۔ تو اس سے معلوم ہوا شیطان کا کردار بڑا خطرناک ہوتا ہے، انہیں کیا کرتا، انسان کو گمراہ کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ اور دیکھیے رمضان میں شیطان کو بیڑیاں پہنائی جاتی بولتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی لوگ برائیوں میں نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے۔ اس کا سبب کیا ہے، اس کا سبب ہمارا اپنا نفس ہے۔ لہٰذا رمضان میں ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی مکمل طور پر عادت ڈالی، تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس سورت کے آخر میں یہ بتایا آخرت کی تیاری کرنا ہے، اور اللہ کا لفظ دیکھو جو استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد بولے تو کل،
قیامت کو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا ہے کہ کل قیامت آنے والی ہے، لہذا ہمیں ہر دن یہ سوچنا چاہیے میری زندگی کا آخری رمضان، میری زندگی کی آخری چیز یہ عشاء کی نماز پڑھ کو گئے تو آپ اللہ سے بولنا اے اللہ ہو سکتا ہے یہ میرا سجدہ تیرے دربار میں سب سے آخری ہو، عشاء کی نماز ہو سکتا ہے میں نے آخری پڑھی ہو۔ ایسا کرے تو کیا ہوتا، ہمیں زندگی کی نعمتوں کا صحیح احساس ہوتا۔ یہ دیکھو مالک ابن دینار رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، کیسے آخر کی تیاری میں ہمیشہ جیسے کلاس میں اچھا پڑھنے والے بچے امتحان کے لیے تیار رہتے ہیں نا، ویسے مالک ابن دینار رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کل بھی اگر میرے سے سوال و جواب لے تو میں آخرت کی امتحان کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اور اللہ کا فضل دیکھیے، خبر میں جو سوالات آئے اس کے جوابات اللہ کے نبی نے بتا دیے، بتائے نہیں بتائے، بتا کر بھی ہم مکمل طور پر آخرت سے غافل ہیں۔ اور اس کے بعد یہ وہ صورت ہے، اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ ناموں کا ذکر کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیے توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے توحید ربوبیت، دوسری ہوتی توحید الوہیت، اور تیسری ہوتی توحید اسماء و صفات۔ اسماء و صفات کا مطلب کیا، اللہ اور اس کے رسول نے جو بھی اللہ کے نام بتائے اور صفات بتائے اس پر مکمل طور پر ایمان لانا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے نام کتنے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نام 99 ہیں، نہیں ہے، اللہ کے نام کتنے ہیں، اللہ کے صفات کتنے ہیں ہمیں نہیں جانتے، اللہ خود جانتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے وطر میں ہم ایک ہی دعا پڑھتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک وانت کما اثنیت علی نفسک۔ اس دعا میں اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں، اے اللہ تیری تعریف میں نہیں کر سکتا، تیری تعریف تو ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، دیکھو دنیا میں جتنے سمندر ہے اس کو انک بنا لو، دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کو قلم بنا لو، اگر تمہیں اللہ کی تعریف لکھنا چاہے سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، اور سارے درخت کو پن بنا کر لکھے تو بھی اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف۔ لہذا اللہ کے کتنے نام ہیں ہم نہیں جانتے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام سے لے کر دعا کرتا ہوں جو نام تو نے ذکر کیا ہے اور جو تو نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جو نام تو نے اپنے نبی کو بتایا ہے، اور ان ناموں کا واسطہ لے کر دعا کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھ دیا ہے۔ اسے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں، صفات کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، مگر ایک حدیث میں آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 ہیں۔ اب ایک جگہ بتایا کہ اللہ کے نام صفات کتنے ہیں نہیں معلوم، اس حدیث کیا مطلب ہوا، 99 ہے۔ علماء بولتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوا عرب کا طریقہ تھا، کوئی بھی چیز زیادہ ہونا بولے تو 99 بولتے تھے۔ دنیا میں دیکھے ہوں گے آپ، اگر کہیں آفر ڈالے تو بولتے 99 999 3 ایسا، تو عرب کسی بھی چیز کو کثرت سے بتانا ہوتا تو 99 بولتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بہت ہیں، صفات بہت ہیں۔ ایک بات بتا دیتے ہیں، ہمارے پاس جو قرآن چھپتا ہے اس کے شروع میں وہ نام لکھے ہوئے ہیں پورے، ہم کیا سمجھ جاتے ہیں وہ نام پورے صحیح ہے، نہیں، اس میں کچھ صحیح بھی ہیں اور کچھ مطلب راوی نے اپنی طرح اضافہ بھی کر لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں 90 پرناموں کو ذکر نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے مختلف احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کریں، اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ 100 نام یاد نہیں کر سکتے ہمارے بچے، ماشاءاللہ انگریزی کتابیں صفحے یاد کر لیتے ہیں، اگر جا کے کسی مسلمان بچے کو بولو بیٹے اللہ تعالیٰ کے 5 نام بول سکتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کم محبت کی دلیل ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ہر دن 2 نام سکھائے تو بھی میں سمجھتا ہوں پورے مہینے میں ماشاءاللہ 60 نام سکھا سکتے ہیں ہم۔ کیا کرو وہ ناموں کو گھر میں لگا دو، ہر دن الرحمن الرحیم، دیکھیے کتنے نام ہیں، اور ان ناموں کا معنی بھی مکمل بتانا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے ناموں اور صفات پر ایمان لانے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پر ایمان لانے سے اللہ سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک مثال دے دیں گے آپ کو۔ ایک آدمی کا نام عبد الرحمن ہے، آڑا نام کچھ بولیے، آڑا نام عزیز ہے، تو ہم ایک مرتبہ عبد الرحمن بولتے، میاں سے بلانے عزیز بھی بولتے، کیا انہیں خوش ہوا تھا؟ دیکھو میرے نام عبد الرحمن بھی ہے، میرا نام عزیز بھی ہے۔ اس طریقے سے دعا کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے ایک سے زائد نام کا ذکر کریں گے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا مطالعہ کریں گے بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے، بندے کو دنیا میں خوشگوار زندگی ملتی ہے، ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرنے سے نجات بھی ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے ایک اہم بات بتاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان ناموں کا وسیلہ لینا۔ وسیلہ کس کس کا لے سکیے؟ اللہ تعالیٰ کے اسما کا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا، اور اسی طریقے سے نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، اتنا ہی ہے۔ ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا قبول کر لو بولتے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت صاحب اکرام کیا کرتے؟ نبی کے وسیلے سے دعا کرتے۔ دیکھیے واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر قبر کے پاس جا کے نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کرے، کیا کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عباس کو بلایا جو نبی کے چچا تھے، کیا بولے؟ یا اللہ، رسول اللہ جب تک تھے ان کے ذریعے ہم دعا کراتے تھے، اب نبی کا انتقال ہوا ہے تو نبی کے چچا کو آگے بڑھا کر ہم دعا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے دعا کو قبول فرما بولے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھنے کے بجائے آپ وہاں جا کر جا رہے ہیں۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، نبی کا وسیلہ کیوں نہ، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ وسیلے کی ضرورت ہے نا۔ مثال طور پر ایک پی ایم ہے، اس کے پاس جانا ہو تو پی اے ہوتے بولتے ہیں۔ یہ سب دنیا ہی ہے۔ عبادت جو ہوتی ہے اس میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ پوچھیے، جیسا کہ اللہ نے کہا اے اللہ میرے سے، اے لوگو میرے سے ڈائریکٹ پوچھو۔ ایک شاعر تھا جس کا نام تھا بوسیری، اس نے بھی نبی میں عربی میں وسیلہ لیا، اس میں کیا بولا انہیں عربی شعر میں؟ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا۔ دیکھو یہ شرک کے یہ چور دروازے کیسے آتے ہیں، اے مصطفیٰ کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما تو۔ یہ میں سمجھتا ہوں اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ہمیں دعا کرنا ہے تو ڈائریکٹ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز نیوز پیپر میں چھپتی ہے، مثال کے طور پر کسی کا انتقال ہو گیا، اس میں نیچے لکھا رہتا ہے رسول اللہ کے صدقہ طفیل مرحوم کی مغفرت فرما دے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ اگر ایسی باتیں اگر ہم کرتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو گننے، ان کے ذریعے دعا کرنے سے بندہ جنت میں بھی جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لے کر دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بندے کی دعا بھی مکمل طور پر قبول ہوتا ہے۔ اور ایک بات بھی دیکھیے، بندے کی عبادت میں لذت بھی آتی ہے۔ آپ ہاتھ اٹھائے، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا بولتے کیا تھا؟ محبت آتی۔ اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے قربت کا احساس ہوتا ہے، اور گناہوں سے ہی بچ سکتے ہیں آپ۔ یہ نوٹ پوائنٹ کیجئے، کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اگر ہم مطالعہ کریں گے گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ گناہ میں پڑتے ہیں سوچتے اللہ القہار ہے، زبردست ہے، مجھے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں التواب ہے، مجھے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے ناموں میں الغفار ہے، مجھے بار بار اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی چاہنا چاہیے۔ ان ناموں کا اگر وسیع دعا کریں گے ہم گناہوں سے بھی مکمل طور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہاں خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان ناموں کو اپنے بچوں کو یاد کراؤ، خود یاد کرو، اپنے بچوں کو بھی مکمل طور پر یاد کراؤ۔ اس کے بعد الممتحنہ شروع ہوا۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ لمبا ہے، ہم شارٹ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں امت مسلمہ کے دشمنوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ کون کون دشمن ہمارے؟ سب سے پہلے یہود،
اللہ تو فرماتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 شاید، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے خطرناک دشمن ہو تو یہود ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کیسے کیسے انداز سے مسلمانوں کو دشمن جو ہے کیسے دیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے سوشل میڈیا پورے ان کے ہاتھ میں، چینلز پورے ان کے ہاتھ میں، اور پورے بینک سسٹم ان کے ہاتھ میں، ہم بس کیا آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہود جو دیتے وہ ہمیں لے لیتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہود تمہارے دشمن ہیں، ان کی کیا کیا سازش ہے ہمیں مکمل طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہمارے نوجوان کو ٹی شرٹ پہن کر آتے، اس میں یہودیوں کی علامتیں ہوتی ہیں، لہذا یہ یہود بڑے خطرناک ہیں، لہذا ان سے بچنے کی مکمل طور پر سخت ضرورت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے لین دین کرے، تجارت کرے وہ الگ ہے، لیکن دینی اعتبار سے ان سے دوستی کرنا بڑا خطرناک ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو یہودیوں کے متعلق کبھی بھی جو ہے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو یہ ہمارا بیت المقدس ان کے ہاتھوں میں ہے، آج نمازیں پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران گولی چلاتے ہیں، عورتوں کو پکڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں کی پولیس کیا کرتی ہے، دبا کے مارتی ہے۔ ایسا خون کھولتا ہمارے مسلمانوں کو وہ عقل بھی نہیں، کیا بھی نہیں، وہ منہ سے خون جا رہا سو فوٹو ہمیں شیئر کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے یہودیوں کی اس سازش سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیاں جہاں ہیں وہیں اتارے گا عیسیٰ کو، دجال بھی وہیں آئے گا، یاجوج ماجوج بھی وہیں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی فتح قیامت کی علامت ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا جب بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا تبھی قیامت آئے گی۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو یہودیوں کی شادی، اور ایک بات بھی جانتے ہیں آپ، یہ جو بلو فلمیں بن رہی، ننگی ننگی تصویریں انٹرنیٹ پہ آتی نا، یہ بنانے والے کون؟ یہ بنانے والے خنزیر کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ کوئی مسلمان نہیں بناتا، یہ اتنا گرا ہوا مسلمان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو کیوں حرام کیا؟ حرام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے غیرت جانور ہے۔ جیسے بولتے بکری پالے تو اثر ہوتا، بولے تو ذرا یہ بھی تصور کیجئے جب انسان حرام گوشت کھائے گا، وہ جانور بے غیرت ہے بولے تو وہ بے غیرتی اس کے اندر بھی آتی۔ لہذا یہ بلو فلموں کا، سیکس کا جتنے مکمل طور پر فساد دنیا میں ہو رہے ہیں، اس کا پورا ٹارگٹ اسرائیل ہے۔ لہذا یہودیوں کی سازشوں کو ہمیں ہرگز معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں کیا فرمایا؟ اے مسلمانوں، تمہارے اور یہودیوں میں لڑائی ہوگی، ہونے والی ہے، وہ کب نہیں ہوگی نہیں معلوم، اور دجال بھی آنے والا ہے، اور 70,000 یہودی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں پورے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے قریب میں دجال آئے گا، یہودی انتظار کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ؟ کتنی خوشخبری ہے، دیکھو میں آپ کو بولا ایسے ہو رہا ہے، لیکن سن کر مایوس ہوئے ہوں گے، لیکن قیامت کے آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کیسی آئے گی۔ دیکھو مسلمان اور یہودی میں لڑائی ہوگی، تو آج لڑائی کیسے ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے ٹینکوں میں بم وغیرہ سے ہو رہی ہے، لیکن کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی کیا کریں گے؟ درختوں کی جا کے پیچھے چھپیں گے، جیسے آپ لوگ ستون ہوتا اس کے پلر میں چھپ جاتے، جا کے چھپ جائیں۔ کون؟ یہودی۔ درخت بھی بات کرے گا، پتھر بھی بات کرے گا۔ دیکھیے ہم اگر نیک ہیں تو کائنات کی ہر چیز ہماری تائید میں، ہماری سپورٹ میں ہے۔ مسلمان کیا کرے گا؟ یہودی اگر چھپے گا تو پتھر بھی، درخت بھی کیا بولے گا؟ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی بیٹھے، اس کو قتل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طور پر کر رہے ہیں، نبی کی اتباع کر رہے ہیں، آج بھی ہمارا نصرت الہی کے وہ دروازے اللہ کھول سکتا ہے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد کو پانے کی راہ میں رکاوٹیں ہم رکھ لے کے اللہ کو الزام دینا یہ صحیح نہیں ہے، لہذا اس کی طرف بھی مکمل طور پر توجہ دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا دشمن یہودی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر کرسچن، یہ 2، نمبر 3 منافق، نمبر 4 کفار و مشرکین، یہ 4 بھی ہیں۔ تو کیا دینی اعتبار سے ان سے دوستی کرنا جائز نہیں ہے؟ دنیاوی اعتبار سے کر سکتے ہیں آپ، مگر آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دینی اعتبار سے بھی کر لے کر رہتے۔ مطلب کیا ہے؟ آپ کافر کو، مشرک کو دعوت تو دے سکتے ہیں آپ، مگر غلط باتوں میں اور کفر و شرک میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس طرف بھی ہماری توجہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے جس کا نام ہے الولا والبراء۔ الولا بولے تو مسلمانوں کے ساتھ دوستی کرنا،
البراءۃ کفار و مشرکین کے ساتھ اور ان تمام معبودان باطلہ کے ساتھ برات کا اور بیزارگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ مکمل طور پر سمجھیں۔ کیسے سمجھیں؟ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، بلکہ پکے مومن تھے، اور وہ موحدین کے سردار بھی تھے۔ ہم کیا سمجھتے؟ توحید اگر آ گئی تو سمجھے ہمارا عقیدہ صحیح ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ توحید آنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اور جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جب تک ان سے بیزارگی کا اظہار نہیں کرتے اس وقت ہماری توحید پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ لہذا آپ کہیں بھی گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس کسی کی عبادت کی جا رہی ہے اس کی کراہت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، بولتے اے میری قوم، تم جن بتوں کے سامنے چھپتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ اسی لیے نوٹ کیجئے پوائنٹ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ یہ بتانے کے لیے لوگوں یہ کفر کی غلاظت بڑی غلیظ غلاظت ہے۔ یہ اگر تم سورہ کافرون پڑھ کر سو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کفر سے شرک سے بچائے گا۔ لہذا سوتے وقت جہاں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے نا، سورہ کافرون بھی پڑھ کے سو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو بار بار پڑھا کرتے تھے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی بھی آئیڈیل، ابراہیم بھی آئیڈیل، بلکہ اللہ تعالیٰ تو نبی سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے راستے پر چلو۔ ابراہیم کی زندگی میں ایک پوائنٹ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے باپ کے لیے جو ہے مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا اگر ہم میں سے کوئی نو مسلم ہے، دیکھیے کوئی نو مسلم ہے اور اس کے باپ اور ماں کافر ہیں، اگر وہ مر جاتے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے اگر مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باپ ماں کے لیے کبھی دعا نہیں فرمائی۔ اچھا یہ نو مسلم کیا کر سکتا؟ اپنے جو زندہ ماں باپ ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتا ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی۔ اور آخری میں اللہ تبارک نے یہ بات بتائی کہ خواتین غور سے سنیں بات، یہ ہجرت کرنے والی عورتیں آئیں، یہ ہجرت کرنے والی عورتیں آئیں، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ دیتے، وہ بھی اپنا ہاتھ دیتے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب مرد ہوں۔ اور سے سنیں بات، یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے زندگی میں کسی اجنبی عورت کو نہیں لگا۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ زندگی ہے! اتنی لمبی زندگی گزاری، آپ نے کسی اجنبی عورت کو اپنے زندگی میں ہاتھ نہیں لگایا، اتنی پاکیزہ زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اگر صحابیات سے بیعت لیتے تو کیسے بیعت لیتے تھے؟ بیعت لیتے زبانی بیعت لیتے تھے، زبان سے بولو کیا کیا بیعت لیتے؟ سب سے پہلے بولتے شرک نہیں کرنا، لمبی ہے، چوری نہیں کرنا، اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرنا، پورا بولتے جاتے۔ جب بات ختم ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے بیعت پوری ہو جاتی۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بیعت کے نام پر امت میں کیا ہو رہا ہے۔ قادیانیوں کو آپ جانتے ہیں نا، قادیانیوں کو، یہ کفار ہیں اصل میں، مسلمان کا روپ دھارے ہوئے ہیں۔ ان کا ایک چینل ہے MTA، اس کا نام ہے مسلم ٹی وی احمدیہ۔ اس میں دیکھیں گے آپ، یہ تو کفار ہیں، یہ کیا بولتے ہیں؟ مرزا غلام القادیانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں بولتا ہوں۔ اور آخری نبی کیسے مرا معلوم؟ لوز موشن ہو کے لیٹرین میں جا کے اوندا وانچ مر گیا۔ اگر نبی ہوتا تو ویسے نہیں مرتا، یہ جھوٹا نبی تھا۔ سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، پکا اتفاق ہے کہ جھوٹا تھا انہیں، مگر اپنی ساری چیزیں دنیا میں چھوڑ کے گیا۔ اس کے بچے سب آئے یہ ہوئے اور بولتے امیر المومنین، ان کا خلیفہ۔ تو کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بولنا چاہ رہے تھے، یہ قادیانی جب مسلمان کو قادیانی بناتا، مرد سے بھی ہاتھ لگاتا، عورت کو بھی ہاتھ لگاتا بیعت لینے کے واسطے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں آج یہ پیر و مرشد کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی غلط بات یہ ہو رہی ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ مرد مرشدوں سے ہاتھ لے کر بیعت لے وہ الگ ہے، لیکن اس میں عورتوں سے ہاتھ لینا اور سب مل کر ایسے راؤنڈ بن کے کرنا، یہ سب دیکھیے ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب اجنبی عورت کو ہاتھ لگانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجنبی عورت کا ہاتھ لگتا ہے
اس سے بہتر یہ ہے ایک سلاخ گرم کر کے تمہارے جسم میں داخل کر دیا جائے. اللہ اکبر، اتنا بڑا گناہ ہے. لہذا اجنبی عورت کا ہاتھ جہاں تک ہو سکے ہمیں نہیں لگنا، اسی کوشش کرنا چاہیے. کیسے؟ دکان میں گئے، وہ ٹکٹ لینے جا رہے ہیں ٹرین کے کاؤنٹر میں، وہاں ہر جگہ دیکھتے ہیں عورتیں ہیں. آج یہ اصل میں کیا ہے؟ فتنہ ہے یہ. لیکن اس سے چلر لیتے ہوئے، ٹکٹ لیتے ہوئے اس بات کی کوشش کرو کہ اس کا ہاتھ آپ کو لگنے نہ پائے. اس کی طرف ہم توجہ دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے. آج کل ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اجنبی عورتیں لگ جاتی ہیں اور خصوصاً بسوں میں سفر کرتے ہیں، چڑھنے اترنے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ عورتوں مردوں کا جو آزادانہ اختلاط ہے، لگ جانا، کرنا وہ کرنا، یہ بڑی غلط بات ہے. یہ چیزیں انسان کے جذبات کو برانگیختہ کرتی ہیں اور زنا بگاڑ کا ماحول یہیں سے پیدا ہوتا ہے. اور یاد رکھیں آپ، ہماری خواتین بھی جب بھی بسوں میں بیٹھتی ہیں تو لحاظ رکھو آپ کہ کوئی اجنبی مرد آپ کو لگنے نہ پائے، کنڈکٹر بھی نہیں لگنا. میں تو خواتین سے گزارش کروں گا کہ چڑھے تو کھڑکی کے پاس بیٹھ جاؤ، اچھا ہے، کون بھی آتا نہیں وہاں، ورنہ ادھر بیٹھ گئے، آ رہا ہے. اور خواتین کو اس بات کا لحاظ بھی کرنا چاہیے، جہاں یہ چڑھ کے بیٹھتی ہیں اگر بعض کوئی اجنبی مرد آ کے بیٹھا تو اسے ہٹ جانا، دور کرنا چاہیے. آج تک بس ہمارا ماحول کیسا معلوم ہے، جی جا جی کیا کہتے ہو انہیں، مطلب داماد ہے، بیوی کو بٹھا لے جاتا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سالی کو بھی بٹھا لے کر جا رہا ہے، غلط ہے یہ. لہذا یہ اجنبی عورت کے جسم سے لگنا اور اس کے جسم کو ایسے لگنا میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے. اور بعض علماء بولتے ایسا کرنے سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ سکتا ہے. لہذا اس کی طرف مکمل توجہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے اور زبانی بیعت لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی عورت کو اپنے جسم میں ہاتھ نہیں لگایا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صف اتاری. صف بولے تو لائن. صحابہ جا کے پوچھے، یا رسول اللہ کے پاس سب سے افضل عمل کوسا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، اپنے صفوں کو درست کرو. یہ صف در صف کھڑے ہو کر تم جو لڑتے ہو اللہ کو یہ بہت پسند ہے. نمازوں میں صفوں کی درستی کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صفوں کو درست نہیں کرتے اس وقت تک نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس کا پیٹ باہر آ گئے. کھڑتے ایسے کھڑتے نا، ایسا نہیں کھڑنا، برابر کھڑنا. تو پیٹ باہر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر چبھا کے بولا برابر کھڑو. بلکہ عمر رضی اللہ عنہ صفوں کو بڑا درست کرتے تھے. دیکھیے ہم اتحاد کے بعد بہت کرتے، امت ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا، کفار و مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا. سوال یہ ہے اگر نمازوں میں ہماری صفیں درست ہوتی تو آج ہم دشمن کے سامنے ایک صف بن کر کھڑے ہو سکتے تھے. ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اب میں بولتا ہوں کھلا کیسا، ہم لوگ نماز میں کھڑے ہوئے تو ایسا کھڑے ہوتے بیت الخلاء میں بیٹھے جیسا نہیں. جب ہم کھڑے ہوتے ہیں کیا ہونا، ہماری پوری انگلیاں قبلے کی طرف ہونا پوری. اور جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی انگلیاں کو قبلے کی طرف ہونا چاہیے. امام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صفوں کی درست ملا. کیسا ہوتا ہے، اقامت ہوتے ہیں امام کیا کرتا ہے، اللہ اکبر کھڑا ہو جاتا. نہیں، جب تک صف درست نہیں ہوتی اس وقت تک امام کھڑا نہیں ہونا پڑھانے کے واسطے. لہذا صفوں کو درست کرنا یہ بہت ضروری ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں حنفی علماء میں ماشاءاللہ اس کی طرف توجہ دینا شروع کریں. کبھی کبھی جمعہ میں بولتے، میں سمجھتا ہوں ہر نماز میں اعلان کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے الفاظ استعمال فرمائے، لوگو سیدھے کھڑے ہو جاؤ. اگر تم سیدھے کھڑے نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف کو ڈال دے گا. آج ہم جب کھڑے ہوتے ہیں یہ کندھے سے کندھا، پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہونا ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ کیا سمجھتے، پیر سے پیر لگائے تو کیا ہی انہیں منجے نماز میں خلل کر ڈل رہا سمجھتے. نہیں، نبی کی جو طریقہ ہے وہ نماز میں خلل پیدا نہیں کرتی. دیکھیے ہمارا جو پیر ہے، ہمارا جو کندھا ہے، دونوں برابر ہے. اگر آپ پیروں کو ایسا کریں گے غلط ہو جائے گا، اور پیروں کو ایسا ملا لیں گے تب بھی غلط ہوگا. پیر وہاں رکھیے جہاں آپ کا کندھا ہے. اگر آپ پیر کو پیر، کندھے سے کندھا لگاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی بیچ میں خلل نہیں ہوتا ہے. لہذا ہمیں صفوں کی درستی تعظیم ضروری ہے. بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تو بولتے، جن مساجد میں صفوں کے درستگی کا اہتمام نہیں ہوتا وہ لوگ گنہگار ہو جائیں گے.
اور صفوں کو درست کرنا واجب ہے. اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ مل کر کھڑے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ہماری اتحاد کا، ہماری طاقت کا اور ہماری مکمل طور پر طاقت کا لوگوں کے سامنے اظہار ہوتا ہے. اس کی طرف علماء توجہ دیں. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بیان فرمائی، کہا تم جو بولتے ہو وہ کرنا، بولنا الگ کرنا الگ نہیں ہے. اسی لیے نبیوں کو دیکھیں گے آپ، انہوں نے جو کہا اس پہ عمل کر کے مکمل بتایا. اللہ نے فرمایا بولتے رہو اور اس کے خلاف تمہارے زندگی گزارے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ غصہ بھی فرماتا ہے. سورہ صف کے شروع میں اللہ نے اور ایک نقطے کی بات یہ بیان فرمائی. بنی اسرائیل جانتے نا، بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے اے بنی اسرائیل، مگر عیسیٰ علیہ السلام بولتے اے میری قوم. دونوں میں فرق دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام بولتے اے بنی اسرائیل، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بولتے اے میری قوم. کیوں ایسا بولے؟ علماء کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے نہ تھا، باہر کے تھے وہ، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا. اور یاد رکھیے، دنیا میں مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے. اگر آپ کسی نبی کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. کیا کہ تکلیف دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ گزر چکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، کئی سال رہے. انہوں نے کہا میرے بعد ایک احمد نامی نبی آنے والا ہے. یہاں کیا کرتے قادیانیاں؟ اس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی. انہیں کیا بولتا؟ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں بول کو ہے. یہ ان کا قرآن دیکھو، بیان القرآن کے نام سے ان کا قرآن ہے. شاید کئی سال پہلے بلاری میں کچھ اہل حدیث گھرانوں میں وہ قرآن لا کے بانٹا گیا تھا. وہ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ وہ قادیانیوں کا قرآن ہے. وہ کہاں بھی جا کے دیکھے تو نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں نام ہے انہیں لکھو ہے، اس سے مراد میں ہوں. لہذا کوئی بھی ترجمہ، کوئی بھی تفسیر آئے آنکھ بند کر کے نہیں لینا، بلکہ علماء سے پوچھنا ہم یہ پڑھ سکتے ہیں کیا، اس میں کیا غلطی ہے. مکمل طور پر اس طرف توجہ دیں. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا تجارت دو طرح کی ہوتی ہے. بزنس مین غور سے سنو، یہ تاجر حضرات غور سے سنیں. آپ بازار میں تجارت کرتے ہیں، اس تجارت میں نفع بھی ہوتا نقصان بھی ہوتا، مگر اللہ کے ساتھ جو تجارت ہوتی ہے اس تجارت میں نفع ہی نفع ہے. کیا تجارت ہے؟ اللہ نے کئی جگہ فرمایا. سورہ فاطر میں کہا ان الذین یرجون، کیا کہا اس میں؟ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں گویا تجارت کر رہے ہیں. آپ جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ بھی تجارت کر رہے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی تجارت ہے. اب دیکھیے آپ اپنی ساری تجارتیں چھوڑ کے یہاں آئے مسجد میں آئے تو کیا ہوا؟ گویا اللہ کے ساتھ آپ تجارت کر رہے ہیں. کس معنی میں تجارت؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر کیا کر رہا ہے؟ آپ کو جنت میں بھیج رہا ہے. اس معنی میں تجارت. اور یہ جو تجارت ہوتی ہے نا، یہ تجارت دنیا اور آخرت کی سب سے بہترین تجارت. اور اس تجارت میں ہر تک حد نگاہ تک بھی اگر آپ دیکھیں گے تو نفع ہی نفع ملے گا. اللہ نے یہاں فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ سب چیزیں اللہ کے رحمت. اور ایک بات بھی ہے آگے آتی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو حواری کہا. حواری کا مطلب خالص دوست. وہ کتنے تھے؟ بعض لوگ بولتے ہیں 12 تھے. تو وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے. حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، بولے ہم اللہ کے مددگار بن جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لا کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کے عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور رسول مان کر ایمان لائے. ایک مرتبہ سوال کرے تمہارا رب آسمان سے دسترخوان اتار سکتا ہے کیا؟ اللہ نے دسترخوان اتارا، اس کا ذکر ہو چکا ہے. لہذا اللہ یہاں یہ فرماتا ہے کہ جیسے حواریوں نے عیسیٰ کا ساتھ دیا، صحابہ نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، ویسے ہم میں سے ہر ایک کو بھی اپنے دین کا مددگار بن کر رہنا چاہیے. آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کا کام کرنا صرف علماء کا کام ہے. نہیں، دین کی طرف بلانا آپ کا ہر ایک کا کام ہے. آپ اس درس کے شروع سے جتنی چیزیں سنیں دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، جس میں آپ کے سامنے 1 لاکھ زائد صحابہ تھے، آپ نے اس میں کیا فرمایا؟ آپ نے اس میں کہا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں غائب لوگوں کو پہنچا دیں. اللہ کے نبی کی نصیحت پر کیسے عمل کیا حضرات صحابہ کرام نے؟
صحابہ کرام دین کی تبلیغ کے لیے کہاں کہاں گئے؟ حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ ہندوستان کو آئے، تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن جاتے ہیں، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر جاتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر حضرت صحابہ کرام نے دین کو ہم تک پہنچایا، لہذا ہم بھی اپنی ساری صلاحیتیں اس لیے لگا دیں۔ سورہ جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے۔ ایک دو باتیں اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اس واسطے جمعہ کو جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ ویکلی ونس ان اللہ تعالیٰ بندوں کی روحانی تربیت کرنے کے لیے جمعہ کو رکھا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعہ کا دن جب آتا ہے، بریانی، چٹنی اور اس کے بعد پان، مٹھا، وہ سب کھاتے، وہ کھاؤ اپنی جگہ، لیکن اپنے روح کی تربیت کرو آپ۔ اور بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جمعہ برابر اپنے داڑھی نکالتے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی جمعہ کو خاص طور پر داڑھی نکالا تو بڑا گناہ کا مرتکب ہو جائے گا۔ لہذا جمعہ جو آتا ہے اس کو کیسے منانا، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے جمعہ کو یہاں آ جانا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، ایک جمعہ کا ثواب کیا ہے؟ میں سنتا ہوں کوئی بھی بندہ اگر یہ حدیث سن لیا نا، دنیا کی بڑی سے بڑی تجارت چھوڑ کے مسجد کو بھاگ کر آ جائے گا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جو آدمی غسل کرتا ہے اور مسجد کو آتا ہے، جلد آتا ہے امام کے سامنے، لوگ کیا کرتے ہیں جمعہ کو آگے وہاں کھڑے رہتے، خطبہ ختم ہوتا ہے، کیا سنتے ہیں آپ؟ کیا آگے سمجھتا ہے؟ امام کے قریب ہونا، امام کے قریب ہونے کا فائدہ کیا ہوگا؟ امام جو بول رہا ہے اس کا ایفیکٹ اس کے چہرے پر آتا، اس کے چہرے کو دیکھ کر اگر آپ سنیں تو آپ کے اوپر بھی اثر ہوتا ہو۔ لہذا امام کے قریب آنا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر خاموش بیٹھا رہا، خطبہ سنا، عبادت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے نکلا وہ مسجد کو آنے تک، واپس جانے تک، ہر قدم پر 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سال بھر تہجد پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے 27 میں رات 29 کو پوری مسجد خالی رہتی، تو 1 سال نفل، 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا اسے۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا 1 سال نفل روزہ رکھنے کا ثواب۔ میں تو جس مسجد میں خطبہ دینے جاتا ہوں، ہر خطبے کے آخری میں حدیث ذکر کرتا ہوں، ماشاءاللہ وہاں رہنے والے مسلمان جمعہ کے پابند بن گئے۔ ہم آپ سے پوچھتے ہیں سال بھر روزہ رہ سکتے ہیں؟ سال بھر نفل مطلب قیام اللیل نہیں کر سکتے؟ جب اتنا بڑا ثواب ہے تو ہمیں جمعہ میں فوراً آنا چاہیے۔ آخری میں آئے، بعض لوگ دیکھتے جمعہ کے دن آ کے پہلے سے سونے کی نیت، فین دیکھ لے کے مت بیٹھتے ہیں، اور بعض لوگ آتے جمعہ کو کنارہ ٹیک لگائے بیٹھتے ہیں، سب غلط چیزیں ہیں۔ امام کے قریب آؤ، جتنا قریب آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے خیر لکھے گا۔ تو جمعہ میں سمجھتا ہوں زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جمعہ نہ رکھتا، میں سمجھتا ہوں ہفتے بھر کا ٹینشن ایسے ہی رہتا۔ ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ یہ ہفتے بھر کا ٹینشن ماشاءاللہ جمعہ میں الگ کراتا۔ جمعہ آیا تو اتنا سکون ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جمعہ آتا ہے جب بھی جمعہ آتا ہے کائنات کی ہر چیز کانپتی رہتی کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعہ کے دن قیامت آئے گی، یہ بات بتائی گئی ہے، ہر مخلوق کانپتے رہتے ہے، قیامت کہاں جاتی گی۔ لیکن قیامت کا احساس اگر نہیں ہوتا ہے تو حضرت انسان کو نہیں ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو آپ اپنی آخرت کو یاد کرو۔ کیسے یاد کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر میں کیا پڑھتے؟ سورہ سجدہ پڑھتے، سورہ دہر پڑھتے، جمعہ کی نماز میں اعلیٰ غاشیہ پڑھتے، کبھی جمعہ منافقون پڑھتے۔ ان صورتوں میں کیا بتایا گیا؟ لوگوں آخرت کی تیاری کرو۔ ہر جمعہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اگر کانپ رہی، ہم کیوں نہیں کانپتے؟ اس کی طرف مکمل طور پر توجہ دیں۔ جمعہ کے بڑے خصائص ہیں، وقت کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرات صحابہ اکرام کیا کرے، باہر ایک تجارتی قافلہ آ گیا تھا، اس کو دیکھنے کے واسطے صحابہ چلے گئے۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دے ہوئے باہر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اے صحابہ نبی جب خطبہ دے رہا تھا اس کے خطبے کو غور سے سننا تھا، آپ ان
ان کو ممبر پر کھڑے ہو کر جو گئے نا یہ بڑا غلط کرے تمہیں. یہ یاد رکھو مسجد کے باہر جا کر جو تجارت کرتے ہو اس تجارت میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے. مسجد کے اندر رہ کر جو تجارت کرتے ہیں اس میں نفع ہی نفع ہے. اور اس میں ماشاءاللہ کئی دکان والے بھی ہو سکتے ہیں. عموماً کیا کرتے ہیں جمعہ کے دن ہم لوگ جہاں جلدی جمعہ ہے وہاں جا کر ایک آدمی پڑھ لیتا اور جہاں دیر ہے وہاں جا کر ایک پڑھ لیتا. جمعہ کے دن دکان کو بنچ کرتے نہیں. یاد رکھو آپ جمعہ کے دن جیسے اذان ہو جاتی ہے خرید و فروخت کرنا حرام ہو جاتا ہے. آپ گراہک آپ فل ہیں چھوڑے تو کیا ہوتا بولے تو اللہ کی خاطر اگر آپ جمعہ کے دن اذان سے پہلے دکان بند کریں گے کیا فائدہ ہوگا؟ اتنے جتنے گراہک جمعہ کی اذان سے پہلے آئے گی اللہ تبارک و تعالی ڈبل بھیجے گا آپ کے دکان کے پاس. لہذا بزنس مینوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے کیا کریں اپنی تجارت کو جمعہ کے دن بند کر دیں. ایک بات بھی ہے ہمارے کچھ نوجوان بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں جمعہ پڑھتے کیا نہیں ہماری کمپنی میں جمعہ پڑھنے سے نہیں ہوتا کیا کرنا ظہر پڑھ لیتے بولتے افسوس کی بات ہے بڑی غلط ہے یہ. دیکھیے ہم سمجھتا ہوں اس کمپنی میں کام کرنے والا ہر غیر مسلم اپنی عبادت کے لیے کیا کرتا درخواست دیتا کمپنی قبول بھی کرتی. ہم کمپنی کے باس کو یہ کیوں نہیں سمجھاتے جمعہ کا دن ہمارے لیے ویکلی ونس میں عبادت کا دن ہے لہذا پورے مسلمان مل کر ایک درخواست دو اس میں لکھ کر ہو کہ ہمیں مکمل طور پر جمعہ کے دن عبادت کرنے کے لیے وقت ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان سیکولر ملک ہے یہاں ہر ایک کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پوری آزادی بھی ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر کوئی کمپنی دیکھیے اگر کوئی کمپنی جمعہ کے دن مسلمان کو نہیں چھوڑتی ہے تب کیا کرنا؟ بولتے علماء اللہ کی خاطر وہ کمپنی چھوڑ ڈالنا جمعہ نہیں چھوڑنا. علماء یہ بات بتاتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرتے جمعہ چھوڑ کو ظہر پڑھتے رہتے. غلط ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز چھوڑیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا بہترین ثواب دے گا. اس کے بعد منافقین سورت شروع ہوئی ہے. منافقین کون ہیں؟ ڈبل گیم کھیلنے والے. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آپ دنیا میں دیکھیں آپ یا تو آدمی پکا دوست رہے کوئی غلط بات نہیں پکا دشمن رہے کوئی غلط بات نہیں سامنے ہنس کو بات کر کے پیچھے جا کے تباہی گڑک ہوتا ہے. ایسے دوستان بھی ہوتے دنیا میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سے منافقین تھے تو منافقین کی نشانیاں کیا کیا تھیں میں نے بہت سی لکھی ہیں اس میں چند آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا منافقین کی نشانی. دوسری نشانی نماز میں آئے تو سستی سے آنا یہ بھی اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کم کرنا یہ بھی منافقین کی نشانی. اور اسی طریقے سے کسی کی ہمت افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنا. کیسے کوئی آدمی ایک نیک کام کیا بڑا کریا سوچو یہ حوصلہ شکنی کرتے دیکھو بچوں کی کرتے ہیں ہم سب کی کرتے یہ بھی نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے مذاق اڑانا دین کا. کیا یہ اللہ تعالیٰ وہ 5 نمازیں فرض کریا سو کیا عورتوں کو حجاب پہن کو جانا تو حجاب کا مسئلہ بھی آتا. دیکھو وہ فیصلہ آیا فیصلہ سنانے والے میں ایک مسلمان عورت بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ حجاب اسلام کا حصہ نہیں. کیا پلی بڑی ہوں گی کیا پڑی ہوں گی نعوذ باللہ. مسلمان اگر کوئی میڈیا کے سامنے آ کر کہے حجاب اسلام کا حصہ نہیں ہے بولے تو اب ہم غیر مسلموں کے سامنے جا کر کیا ہم اپنے حقوق منوائیں گے. لہذا اس طریقے سے یہ داڑھی کا مذاق یا نہیں تو مطلب حجاب کا مذاق سحری کا مذاق افطار کا مذاق عید کا مذاق یہ سب نفاق اور کفر کی طرف لے جانے والی چیزیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات نوجوانوں سے بولتے ہیں جس ویڈیو میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہو سحری کا افطار کا داڑھی کا پردے کا ایسی ویڈیو اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو تلاش کر لو کہاں ہے. یہاں ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی وہ ٹک ٹاک سن کے مذاق کر کے پوری چیزیں سنجیدگی پوری ختم ہو گئی ہے. لہذا اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے دشمنوں سے دوستی منافقین کی علامت. مصیبت پر ہنسنا. کوئی آدمی جاتے رہتا نیچے گر گیا تو ہنستے نفاق ہے. آپ اسے سنبھالو آپ اسے اٹھاؤ. دوسروں کی مصیبت پر نہیں ہنسنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام جا کے جنگوں میں شہید ہو گئے تو بولتے تھے منافقین ہمارے ساکا گھرا میں بیٹھ جاتے تو اللہ بچا لیتا تھا. غلط ہے نا یہ. اور اسی طریقے سے نماز عشاء اور فجر میں غائب ہونا. لوگ کام کر کے آتے نماز عشاء پڑھتے نہیں اتنا سوتے صبح 6 بجے وہ سونے سے پہلے الارم رکھتا ہوں
نماز چھوڑنے کا ارادہ کر کے اللہ تعالیٰ کیسے اٹھائے گا؟ یہ نماز عشاء اور فجر کو چھوڑنا یہ بھی جو ہے کسی ہے منافقین کی علامت ہے۔ مال کی محبت میں گرفتار ہونا، جنگوں میں منافقین کیوں جاتے تھے؟ مال 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 ملتا تو بولتے مسلمانوں کو تمہارے ساتھ ہی ہمیں، مال نہیں ملا تو کافر یہیں پر چل رہے تھے، جسے بولتے کدھر خرما ادھر ہاتھ، ویسے کرتے تھے یہ تو یہ مال کی محبت۔ اور اسی طریقے سے یہ نوجوان غور سے سنو، عورتوں کی محبت میں گرفتار ہونے والا بھی منافق ہے۔ جو آدمی چیٹنگ کرتا ہے، گرل فرینڈ رکھتا ہے، بوائے فرینڈ کوئی بھی رکھا، سمجھو اس کے دل میں نفاق ہے۔ اور اسی طریقے سے وعدہ خلافی کرنا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، بار بار جھوٹی قسمیں کھانا، خواہش پرستی، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرنے والا، حق تلفی کا الزام لگانے والا، معروف سے روکنا، نیک کام ہو رہا ہے اگر آپ نیک کام کو روک رہے ہیں تو آپ کے دل میں نفاق ہے۔ اور اس طریقے سے منکر کا حکم دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، عہد شکنی کرنا، اور اسی طریقے سے نئے انداز میں تیز زبان سے بات کرنا۔ کچھ لوگ دنیا میں ہوتے ایسے تیز گفتگو کرتے سامنے والا خاموش ہو جاتا، ایسا تیز گفتگو کرنے والوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ حق کو باطل، باطل کو حق بنا کے پیش آنے والا، مصیبت آئے تو گھبرانا، ہم گھبراتے نا، کوئی بیمار ہو گیا ڈر جاتے، اور اسی طریقے سے شکوک و شبہات اور نبیوں کو تکلیف دینا، سستی، یہ ساری چیزیں نفاق میں آتی ہیں۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں انشاءاللہ سورۃ المنافقین سے آگے کل ہم بتائیں گے۔ اگر آج کے درس میں کوئی خیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے کم علمی اور جو ہے وہ سبقت لسانی کی وجہ سے ہے۔ جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن جو سن رہے ہیں قرآن سن کر اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی میں تبدیل ہونے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ جو بھی خواتین یہاں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہر طرح کے فتنوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔